اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج کی اہم ترین خبریں جو ہیں وہ حاضر ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویلاگ کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ ساری سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ کیا کیا بڑی بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ لندن کے فیصلوں کے بارے میں کیا ہوا، جو شہباز شریف کو وہاں سے سزا ملی، اس اخبار کے خلاف جس پر انہوں نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا تھا اس کا کیا ہوا، نواز شریف کیسے شہباز شریف کو چومتے رہے مگر پھر کیسے شہباز شریف کو روک لیا گیا، ملک کے اندر کون سی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، کپتان کی کن لوگوں سے اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، لانگ مارچ جو ہے کیا رنگ لے کر آئے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون سی بنے گی، کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے، کون سے لوگ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اہم ترین تعیناتی کے بعد کن کن اداروں میں کیسے کیسے خاص تبدیلیاں ہوں گی، اور بیرونی دنیا عالمی دنیا جو ہے اس کا عمران خان کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں تفصیلات کے ساتھ آگے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی حالات نے انتہائی اہم ترین کروٹ لے لی ہے، اور یہ جو بھانمتی یا کنبہ ہے امپورٹڈ حکومت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ہر قدم پر ان کے نصیب میں صبح لکھی ہوئی ہے، اور جیسے جیسے یہ قدم آگے بڑھاتے ہیں انہیں شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ملک کے ساتھ تو کچھ لینے دینا ہے نہیں، جو فیصلے کرنے ہیں وہ بیرون ملک بیٹھ کر کرنے ہیں۔ آج عمران خان نے جو لالہ موسیٰ میں اہم ترین خطاب کیا، اس خطاب کے اندر انہوں نے لتے پتے لے کر رکھ دیے ہیں، نون لیگ کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اس رجیم چینج کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ ان حکمرانوں کے اصل چہرے، وہ بھیانک چہرے عوام کے سامنے لے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسا ایک ملزم جو درکار ہے، جو ایک 50 روپے کے اسٹامپ پر بیرون ملک علاج کرانے گیا، وہ وہاں پر ملک کے اہم ترین ادارے کے حوالے سے فیصلے کر رہا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم جس کو اس وقت ملک میں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پر گیا ہوا ہے اور وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک دن میں 2 3 ملاقاتیں ہوتی ہیں، اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ شاید عوام کو اس بات کا نہیں پتا چلے گا، مگر یہ جان لیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لندن کے آپ انٹارکٹیکا میں بھی بیٹھے ہوں تو وہاں کی خبریں بھی آج فی الفور سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال ابھی تک وہاں کیا فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کون سا نام سامنے آ رہا ہے، لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ اس قوم اور اس ملک کا المیہ ہے، ہونا انہیں اس ملک میں چاہیے تھا، یہاں ملک میں بیٹھ کر فیصلے کرتے جو بھی ہوتا، لیکن وہ لندن میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں جو کہ قوم اور ملک کے لیے کسی طرح بھی مفاد میں نہیں ہے۔ ادھر ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کپتان کی جو اہم ترین ملاقاتیں ہیں وہ کام کر گئی ہیں، صدر مملکت اس سلسلے میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کپتان کو، کپتان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آنے والے وقت میں جو وزیر اعظم ہے وہ کون ہوگا، وہ ہوگا عمران خان، کیونکہ شفاف انتخابات ہوئے تو اسے اس دنیا کی کوئی طاقت انتخابات میں شکست نہیں دے سکتی، وہ کلین سویپ کرے گا، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کے جو ہیں چہرے دیکھ لیے ہیں، امپورٹڈ حکومت کے جتنے بھی آپس میں اتحادی تھے وہ بھی پھٹتے جا رہے ہیں، زرداری کی بھی خاموشی بڑی معنی خیز ہے۔ اس اہم تعیناتی کے بعد اہم ترین اداروں میں بھی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ سب سے اہم ترین تبدیلی الیکشن کمیشن میں ہوگی، ہم آپ کو ابھی سے بیفور ٹائم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تمام اداروں کو اہم پیغامات جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ شفاف ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے کا ذمہ دار ہوگا۔ جیسے ہی یہ تعیناتی ہوتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے معاملات طے پا چکے ہیں، نام فائنل ہو چکے ہیں،
بہت زیادہ امکانات ہے کہ یہ لوگ بہت جلد ٹریول کر کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اسے جو ہے آپ کہہ دیں کیئر ٹیکر حکومت ہے، نگران حکومت ہے، اس میں ٹیکنوکریٹس شامل ہوئے ہیں، کون کون لوگ شامل ہیں، یہ سارے آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے اور کام آگے چل پڑے گا، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کو لانے والے بھی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ شہباز سپیر جو ہے وہ اب ناکام ہو چکا ہے، لہٰذا اس پر ہاتھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کرپشن تو ملک میں تھی، بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی سبکی ہو رہی ہے۔ لندن کی عدالت نے شہباز شریف کو وطن واپس آنے سے روک دیا ہے، انہیں ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا۔ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جب تک وہ جرمانہ ادا نہیں کرتے اس وقت تک وہ وطن واپس نہیں آ سکتے، لیکن بھانمتی کنبے نے یہ کہا کہ ان کی طبیعت جو ہے ناساز ہے۔ بہرحال عزت رکھی ہے، مگر اندر کی خبر یہی ہے کہ مبینہ طور پر ان کو جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے۔ اور درمیان میں ہاں ایک اور اہم ترین یہ چیز ہے کہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں، وہ جو ایک ڈاکومنٹری پر کام کر رہے تھے بیہائنڈ دا کلوز ڈور، وہ بہت جلد جو ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے، منظر عام پر آ رہی ہے، اس کے کچھ کلپس آپ لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر سرگرم ہوئی ہے تو بھانمتی کے کنبے کے اہم ترین لوگوں کی طبیعتیں ناساز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہر ایک کو صحت اور زندگی دے، کیونکہ کسی کے مرنے پر جو ہے خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب نے ہی اس دنیا سے جانا ہے اور روانہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن اسپتالوں میں جانا، ان کی طبیعتیں خراب ہونا، ان کا بچھڑنا، آپس میں تفرقے بازی ہونا، یہ ساری اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ارشد شریف جس ڈاکومنٹری پر کام کر رہے تھے وہ رہی صحیح کسر اب پوری کر دے گی۔ عوام کو وہ چہرے بھی سامنے نظر آ جائیں گے، بالکل گھنونے چہرے، جنہوں نے اس ملک کے خزانے کو کیسے دونوں ہاتھوں سے بھنبوڑا ہے۔ ہم لفظ استعمال رہے ہیں، کیسے بھنبوڑا ہے، گدوں کی طرح اس خزانے کو کھاتے اور لوٹتے رہے، عوام کو مہنگائی کی دلدل میں ڈبوتے رہے، سب کے چہرے سامنے آ جائیں گے۔ وہ تو چلا گیا بیچارہ، اس نے تو جان آفرین کے سپرد کر دی، اور دیکھیں اسے شہید کرنے سے پہلے 3 گھنٹے تک کتنا بدترین ٹارچر کیا گیا، اس سے کیا کچھ لیا گیا ہوگا، اس سے کیا کچھ پوچھا گیا ہوگا، اس سے کیا کیا راز اگلوائے ہوں گے، کس طرح اس پر تشدد کیا، کس طرح اس کی کلائیاں توڑی، کیسے ناخن کھینچے گئے، کیسے پسلیاں توڑی گئیں۔ مگر ہم نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ارشد شریف کا خون جو ہے وہ رنگ لے کر آئے گا، وہ رنگ لے کر آئے گا، اور وہ رنگ لا رہا ہے۔ اب یہ جیسے ہی ڈاکومنٹری آؤٹ ہوتی ہے آپ دیکھیے گا کہ کیسے کیسے بھیانک چہرے، جنہوں نے اپنے چہروں پر لبادہ اڑا ہوا تھا، وہ سامنے آ جائیں گے، لوگ انہیں پہچان جائیں گے، رہی صحیح کسر پوری ہو جائے گی۔ بین الاقوامی سطح پر بھی عمران خان کی بڑی زبردست پذیرائی ہو رہی ہے، اور ان ممالک نے بھی اس حوالے سے مخالفت کر دی ہے کہ عمران خان کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا جا سکتا، انہیں سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، انہیں ایک سائیڈ پر نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، پاپولر لیڈر ہیں، وہ عوام انہیں چاہتی ہے، ان کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے۔ اور پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان کا کون سا ایسا مطالبہ غلط ہے جب ملک نہیں چل رہا؟ عمران خان نے بتایا جب مارچ میں ہمیں ہٹایا گیا اور امپورٹڈ حکومت لائی گئی تو اس وقت آپ ملک کے حالات دیکھیں اور آج دیکھیں کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکی ہے، عوام بے روزگار ہو چکی ہے، آٹا دال چینی جو ہے وہ ناپید اس حوالے سے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا، قوت خرید نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ وہ ڈالر ماسٹر بڑے شوق سے اس ملک میں آئے تھے، انہیں لایا گیا تھا مفتی اسماعیل کی جگہ، لیکن ڈالر کی حالت دیکھ لیں آپ کہاں تک ہے۔ وہ بڑے جغادری بن کر آئے تھے کہ وہ اس حالات کو کنٹرول کریں گے، ملک کی مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، ڈالر کو جو پر لگے ہوئے اسے کنٹرول کریں گے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اس ساری سچویشن میں امپورٹڈ حکومت کو جو ہے وہ اپنی شکست واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے شاید ان کے کچھ اسٹیپ
اسٹیبلشمنٹ سے بھی معاملات گڑبڑ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ہماری شکست فاش یقینی ہے۔ اور ہم آپ کو یہاں ایک اور خبر دے دیتے ہیں کہ حالات یہی رہے تو پھر نہ نواز شریف ملک میں آئیں گے اور نہ ہی شاید مریم نواز بھی ملک میں آئیں گی، اور بلکہ جو جہاز تیار کرے ہیں اور لوگ بھی یہاں سے ٹیک آف کر جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ اب عمران خان نے، کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی حکومت میں آ کر کرپٹ مافیا کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن کرپشن پر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتے۔ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا کارساز ہے، اس نے بچایا۔ اور کپتان نے پھر کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وجہ سے یہ موقع دیا ہے تاکہ میں اس کرپٹ مافیا کے خلاف اپنی جنگ کو حتمی نتائج تک پہنچاؤں۔ عمران خان نے خطاب میں کہا کہ آپ یہ دیکھیں، جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں، کھسوٹتے رہے ہیں، بیرون ملک اپنی جائیدادیں بناتے رہے ہیں، آج عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کو مسترد کر دیا ہے، ان کی حکومت محدود ہو چکی ہے محض اسلام آباد تک۔ اب جو عمران خان کو تھریٹس مل رہے ہیں، اس حوالے سے ان کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ایک پرائم منسٹر جیسی سیکورٹی دے دی گئی ہے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ پروٹوکول مل گیا ہے۔ عمران خان نے راولپنڈی آنا ہے، لاہور سے چلنا ہے، دھرنا چل رہا ہے، لالا موسیٰ سے آگے روانہ اس وقت ہو چکا ہے، وہ آئیں گے، ان کی ساری چیزیں طے ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومتوں کو خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں، کے پی کے حکومت کو، کشمیر حکومت کو، گلگت بلتستان حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو انہوں نے خصوصی ہدایات کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرحد بھی، وزیر اعلیٰ کے پی بھی لاہور میں عمران خان سے انہوں نے اہم ترین ملاقات کی ہے، سب چیز طے ہو چکی ہے۔ کپتان نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو ان کو راستہ نہیں ملے گا، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اب کپتان کی گگلی آنے والی ہے، باؤنسر تو تقریباً لگ ہی چکا ہے، دانت باہر نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حالات کس طرح سے ٹرن لے رہے ہیں، انہیں کپتان کی گگلی کا سمجھ نہیں آ رہا، ان سوئنگ ہے، آؤٹ سوئنگ ہے، کس طرف سے لگے گی، کیسے آئے گی۔ یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں، وہ فضا میں سے گھوم کے اور ایسے بال آگے نکل جاتا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کپتان نے یہی کہا تھا کہ اس دفعہ ہم تیاری سے آئیں گے، لیکن اس پر جو حملہ کیا گیا اس کی وجہ سے وہ ٹھہر گیا۔ لیکن پھر بھی جیسے ہی اس کا خطاب ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر عوام کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، لانگ مارچ چل رہا ہے۔ نائب کپتان جو ہیں ان کے، وہ لے کر لانگ مارچ کو آگے رواں دواں ہیں۔ اس وقت جو بھی عمران خان کے خلاف جائے گا وہ یقینی طور پر اپنی سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکے گا، کیونکہ عوام کو اگر کہیں سے کوئی نظر آ رہی ہے امید کی کرن تو وہ کپتان کی صورت میں ہے۔ کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ صرف کپتان کو ہم یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ اب جب وہ حکومت بناتے ہیں تو اپنی ٹیم کو بہت چھان پھٹک کر رکھیں، کیونکہ لاسٹ جو 3.5 سال تھے انہوں نے کچھ اپنی ٹیم کی وجہ سے بھی نقصانات اٹھائے ہیں۔ دوسرا، انہیں اپنی سیکورٹی جو کہ مل گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہیں اپنی ذاتی سیکورٹی کو بھی بہت زیادہ ایکٹیو رکھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ملک و قوم کو ان کی انتہائی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی بات کر سکتا ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ عمران خان ہے۔ یہ تو پرچی مافیا ہے، یہ بیٹھتے ہیں سامنے اوباما کے تو پرچیاں دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں، پانی پی پی کر جواب دیتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں کوئی جواب نہیں بنتا۔ بھیک مانگنے جاتے ہیں، دنیا میں ذلیل کرایا، پھر بھی کچھ نہیں بنتا۔ بہرحال یہ جو تھیں اہم ترین خبریں تھیں، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حالات کروٹ بدل رہے ہیں، کپتان آ رہا ہے، اہم ترین تعیناتی ہونے جا رہی ہے، صرف آپ انتظار کریں اس اہم ترین تعیناتی کا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ حالات کس تیزی سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ اس وقت اس تعیناتی کے حوالے سے مختلف خبریں سرگرم ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بات ہے کپتان نے کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں، نہ کوئی پسند ہے، نہ پسند ہے، نہ ہی ناپسند ہے، جو سینیارٹی ہے، جو میرٹ پہ آ رہا ہے اس کو ہی تعینات کیا جائے۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کپتان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تسلیم کی جا چکی ہیں۔
جو اہم ترین ڈپلومیسی چل رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، جو کپتان لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ ان سے مل رہے ہیں، وہاں پر سب معاملات جو ہے طے ہو چکے ہیں، کلیئر ہو چکے ہیں۔ اب امپورٹڈ حکومت کے گرد جو ہے وہ شکنجا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کیا مزید اور اہم ترین انکشافات ہوں گے۔ صرف ارشد شریف شہید کی جو ڈاکومنٹری ہے آپ اس کا انتظار کیجئے، وہ آنے والی ہے، ایک دم آئے گی، اور اس نے سوشل میڈیا پر جو ہے تہلکہ مچا دینا ہے۔ لوگوں کے اصلی چہرے آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے۔ کچھ تو آپ دیکھ چکے ہیں، مزید اور بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔